अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नज़्म की तशरीह का आगाज़ हम कल के लेक्चर में कर चुके थे। आज हम इसी काम को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। शेर नंबर 3 तक हमने कल काम कर लिया था। अगर आपने कल वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आज की वीडियो लिंक को सब्सक्राइब कीजिए ताकि पिछली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचें और हम एक तरतीब के साथ अपने काम को आगे लेके चलते रहें। शेर नंबर 4 से आज हम अपनी तशरीह का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सर्द व गर्म, खुश्क व तर, उजाला और तारीकी, नज़र आती है सब में शान उसी की ज़ात बारीकी। शायर हफीज़ जलंधरी इस शेर में ख़ूबसूरत अंदाज में ये बात बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ को जमोद, किसी भी चीज़ को हमेशगी नहीं दी। हर चीज़ के अंदर उतार चढ़ाव मौजूद है। सर्द व गर्म, सर्दी और गर्मी इससे मुराद है, लेकिन इससे मुराद ज़िंदगी के अंदर आने वाले दुख सुख भी हो सकते हैं। ज़िंदगी के अंदर आने वाले उतार चढ़ाव, खुशी गमी भी हो सकती है। खुश्क तर, खुश्की, और तरी मतलब समंदर, पानी, उजाला और तरीकी, रोशनी और अंधेरा, ज़ात बारी, हकीकी माबूद अल्लाह ताला की ज़ात। तो शायर कहते हैं कि इन तमाम चीज़ों के अंदर दुनिया की जितनी भी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की उनमें उतार चढ़ाव है। इनके अंदर तग़य्युर और तबद्दुल है, तब्दीलियाँ आती रहती हैं, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ को इंसान की फ़ितरत के मुताबिक तख्लीक किया, पैदा किया। इंसान की फ़ितरत है कि वो किसी भी चीज़ को हमेशा के लिए एक ही तरह से, किसी भी चीज़ किसी भी माहौल में, किसी एक ही माहौल में हमेशा के लिए नहीं रह सकता। तब्दीली जो है वो उसे पसंद है। बदलाव हमारी ज़ात का हिस्सा है। लिहाजा ये जो उतार चढ़ाव अल्लाह ताला ने चीज़ों में रखा है, गर्मी, सर्दी, खुश्की, तरी, उजाला, तारीकी, धूप, सूख, ये तमाम चीज़ें इंसान की फ़ितरत का हिस्सा हैं। इनके अंदर ये उतार चढ़ाव जो है ये हमें जो है वो मज़ीद आगे बढ़ने की लगन और हौसला पैदा करता है। एक ही चीज़ हमेशा के लिए अगर हो और दुनिया के अंदर एक ही तरह की चीज़ जारी कर दी गई हो तो वो इंसान के लिए उकताहट और बेचैनी का सबब बनती है। शायर इस शेर में इसी बात का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि अगर खुश्की है तो इसके मुखालिफ तरी, अगर उजाला है तो तारीकी पैदा की गई है, अगर सर्दी है तो उसके मुताबिक गर्मी पैदा की गई है। ये सब अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। जैसे अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया, हमने कायनात में कोई चीज़ ना छोड़ी जिसका इस किताब में ज़िक्र मौजूद ना हो। इसमें निशानियाँ हैं अक्ल वालों के लिए। शायर बकौल शायर के, फूलों की महक में तू, अंजुम की झलक में तू, वो रंगे सबा तेरा, ये शाने अदा तेरी। कायनात में जो चीज़ भी हमारे दायरे बसारत में आती है उसमें अगर उस पर गौर करें तो हमें सबसे बड़ी शान अल्लाह ताला की शान नज़र आती है। वो हर किसी को शान अता करने वाला है, इज़्ज़त देने वाला है। उसी ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान करीमी अता फरमाई। ख़ुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए महबूब, हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई। अगले शेर की तशरीह की तरफ आते हैं। वही कायनात और उसकी मखलूक़ात का खालिक, नबातात व जमादात और हैवानात का खालिक। कायनात, दुनिया, मखलूक़ात, मखलूक की जमा, खालिक पैदा करने वाला, तख्लीक करने वाला, नबातात, पौधे, जितने भी दुनिया के अंदर पौधे वगैरह पाए जाते हैं वो तमाम चीज़ें, और इसी तरह से जमादात, बेजान चीज़ें जैसे पत्थर वगैरह, हैवानात, इसके अंदर चैन परिंद, तमाम चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। तो शायर इस शेर में हफीज़ जलंधरी अल्लाह ताला की मज़ीद हम्द व सना बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ही इस कायनात का खालिक है। ज़मीन व आसमान जो इस कायनात का ज़ाहिरी हिस्सा है, इसके अलावा इंसानी निगाहों से कायनात के बेशुमार राज छुपे हुए हैं। इन सब का खालिक और मालिक सिर्फ़ और सिर्फ कौन है? अल्लाह ताला है।
ازل سے پہلے ابد سے آگے وہی کھڑا ہے، وہی کھڑا تھا، وہ نور کل ہے، وہ ماہ کامل جو جنگلوں میں مجھے ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وہی اللہ ہے جس نے 7 دنوں میں یہ زمین اور آسمان تخلیق فرمائے ہیں۔ شاعر مزید بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کائنات میں 3 طرح کی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، مثلاً نباتات، جمادات اور حیوانات، جن میں پودے، جن میں پہاڑ، ٹھوس چیزیں اور تمام جانور بولنے سمجھنے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں اور نہیں رکھتے وہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو حیوان ناطق ہے اپنا نائب بنا کر عزت اور سرفرازی عطا فرمائی، اسے اشرف المخلوقات کا شرف عطا کیا۔ پودے اور درخت اس کائنات کے انسانوں اور حیوانوں کے لیے خوراک پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ دن کے وقت انسان کے لیے آکسیجن گیس خارج کرتے ہیں اور اس کو سانس لینے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ غرض جانوروں اور پہاڑوں میں انسانی فائدے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار فائدے تخلیق کیے ہیں۔ فرمانے اللہ مبارک ہے کہ بے شک جانوروں کے دودھ میں تمہارے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی ذات، اور باری سے مراد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، جو کائنات کی تمام اشیاء کو پیدا کرنے والا، ان کی نشو و نما کرنے والا، ان کی تمام ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ وہ حد درجہ کا مال قدرت جو ہے وہ رکھتا ہے اور ہر چیز کا بندوبست کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی نوازشیں، اس کی رحمتیں ہی ہیں کہ دنیا کا یہ نظام اتنا بخوبی جو ہے وہ آج تک چل رہا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر ایک کو نوازنے والا ہے۔ اگلے شعر میں، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ اب اس شعر کے اندر دیکھیں ذرا، شاعر خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے انسان کو اور اس کے دل کو پیدا کیا، تخلیق فرمایا۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنایا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ انسان کے دل میں کوئی گمان گزرتا ہے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو فوراً سے پہلے پتہ لگتا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت، اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ہمارے دل، ہماری نیتیں، ہمارے ارادے، ہماری سوچ، ہر چیز اللہ تعالیٰ پر روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ وہ بخوبی جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا چیز جو ہے وہ پوشیدہ ہے، کون سی چیز جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر ہم نے چھپا رکھی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ انسان اور اس کے دلی ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ انسان کی پوشیدہ اور چھپی باتوں کو بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں اصل رازوں کا اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، وہی جانتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ دل کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نہ صرف ہمارے دلی ارادوں سے، بلکہ ہمارے بزرگ، ہمارے باپ دادا جو ہیں، ان سے بھی، ان کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان کو بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ہم ایمان کے ساتھ رب کی عظمت اپنے دلوں میں اتار لیں تو حقیقی بندگی کا لطف آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمارا دستور بن جاتا ہے۔ تو قرآن کے مطابق ہمارا مقصد تخلیق بھی پورا ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہماری اولین ترجیح، اس کی بندگی ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اگلا شعر ہے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ اس شعر کے اندر بشر، آدم، انسان، فطرت اسلام، اسلام کی فطرت پر شیدا، قربان ہونے والا محمد مصطفیٰ، محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات،
حفیظ جلندری کائنات کے خالق اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو فطرت اسلام پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جس کی وضاحت قرآن پاک میں اس طرح سے ہوتی ہے کہ فرمان مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین ہوتے ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ مذہب اسلام ہی اللہ کا محبوب دین ہے۔ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے۔ یہی وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پسند فرمایا اور انسان کی فطرت کے مطابق اس میں ہر چیز رکھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اپنا منہ سب سے موڑ کر دین کی طرف کر لو، یہی وہ فطرت ہے جس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تخلیق فرمائی، پھر اپنی تمام مخلوق کو نبی کے نام پر قربان ہونے کا درس دیا گیا۔ علامہ اقبال نے بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو عام کرنے کا درس دیا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اور عقیدت کرنے کی اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ تشریح کا اختتام ہم یہاں تک کرتے ہیں۔ اس تشریح کے ساتھ ہم تھوڑا سا کام مزید آگے لے کے چلتے ہیں، وہ ہے ہماری نظم کا مرکزی خیال۔ نظم کا مرکزی خیال تمام نظم کی تشریح کے بعد ہم کچھ اس طرح سے بنائیں گے۔ شاعر خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ کن کہا اور یہ کائنات تخلیق ہو گئی۔ اللہ ہی ہے جو ہمارے دلی ارادوں پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ نبی کو تخلیق کیا، پیدا کیا، انہیں اعزاز فضیلت بخشا اور پوری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گاتی ہے۔ آج کے کام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیں، والسلام۔